نہیں چلیں گے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب معاف کر دیں گا، تو بعض لوگ ایسے تکیہ کیے ہوئے تھے کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے اور بہت سارے گناہ کرتے ہیں، جس میں سے ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ 3 شخص کو اللہ نہ معاف کریں گا نہ ان پہ رحمت کریں گا، جس میں سے ایک بوڑھا زانی ہوگا، دوسرا مجھے یاد نہیں آ رہا، تیسرا یہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانے والا۔ یہ جو بوڑھا زانی تو یہ بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانے والا بہت عام ہو گیا ہے معاملہ۔ تو اس پر آپ کچھ کہے، اور دوسری بات اس میں ٹیلرز لوگ کا کیا رول ہوگا؟ اگر وہ تنبیہ نہ کرے اور ویسی سی لیے تو کیا ٹیلر بھی گنہ گار ہوں گا کیا؟ جزاک اللہ خیر۔ میں نے سوال کیا کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ انسان کریں گے تو معاف ہو جائیں گے، حدیث میں ہے، تو لوگ بولتے ہیں اب ہم شرک تو نہیں کرے تو لہٰذا کتنے بھی گناہ کریں۔ دیکھیے بالکل اس کا معنی یہ نہیں ہے، شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہ معاف کر دیں گا۔ اس کا معنی اگر یہ ہوتا کہ باقی گناہ کرتے رہو شرک مت کرو، تو صحابہ وہ پہلی جماعت ہوتی جو ایسا کام کرتی، اس کا فائدہ اٹھاتی، کیونکہ ان کو دین کی سمجھ ان کی سب سے زیادہ تھی، ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس سب سے زیادہ تھی، تو وہ یہ کہتے اب تو ہم توحید پر آ گئے، تو لہٰذا باقی زندگی میں جو شراب وغیرہ چل رہا تھا چلنے دو، اس لیے کہ آپ تو شرک نہیں کر رہے نا۔ تو ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی جب آدمی توحید پر آ جائے تو دیگر زندگی کی اصلاح بھی اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان توحید پر تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطیاں خطائیں گناہ اس سے ہوتے رہے، تو اللہ رب العزت کو انشاءاللہ ضرور معاف کرنے والا پائیں گا، لیکن کب؟ جب کہ وہ ان گناہوں کی سزا بھگت لیں گا تو اس کو معافی ملے گی، بھگتنا پڑے گا، یاد رکھیں۔ اور یہ مذاق نہیں، مطلب ایک انسان یہ سوچے کہ میں توحید پرست تھا، پوری زندگی توحید پر رہا، لیکن میرے سے گناہ ہوئے تو کیا ہوا؟ تو اس کو اس گناہ کی پہلے سزا بھگتنا پڑیں گی، اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد وہ نکل کر جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بہت سنگین چیز ہے، یاد رکھیے کہ ہم اس کو مذاق سمجھیں اور یہ سوچ کر کہ توحید پر رہنا تھوڑے بہت سزا بھگت لیں گے چلے جائیں گے، یہ یہودیوں کی صفت تھی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم فلاں چیز کرو گے، نبی پہ ایمان نہیں لاؤ گے، گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤں گے، تو وہ کہتے تھے کہ جہنم میں ہم جائیں گے، لیکن چونکہ ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں، ہم جہنم سے نکل کے جنت میں گھس جائیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی یاد رکھیں۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتوں سے لڑیں گے جہنم کے، جس پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تنبیہ کی اور ایک آیت نازل بھی کی کہ اس جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جو یہودیوں کا یہ تھا نا کہ ہم نکل کے چلے جائیں گے، تو 19 فرشتوں کو تعینات کیا ہے، جو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو جہنم میں جو لوگ چڑھ چڑھ کے اوپر آئیں گے نیچے دھکا دینے پہ ہوں گے، کسی کے لیے بھی ناممکن ہوگا کہ وہ نکل کر اس میں سے جائے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا یہ تکبر کی بنیاد پہ گناہ ہوگا، پھر کیا ہوتا دیکھ لیں گے۔ تو یہ بالکل درست نہیں، جب انسان توحید پر ہوتا ہے زندگی کے باقی اعمال کی بھی اصلاح کرنا اس کو ضروری ہے۔ اب بھائی نے سوال کیا بہت سارے گناہ ایسے آتے ہیں حدیث کے اندر، جیسے کہ حدیث میں آتا 3 لوگ ایسے جن پہ اللہ رحم نہیں کریں گا، ان پہ ان کی مغفرت نہیں کریں گا، ان سے بات نہیں کریں گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اور ان میں ایک تھا بوڑھا زانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہے کہ جو صدقہ دے کے احسان جتلائے، ایک روایت میں آتا ہے وہ عورت جو دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر کے نام پہ کرے، ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے جو مزبل ہو، اسبال کرے، مطلب اپنے ٹخنے سے نیچے پتلون، پیجامہ، پینٹ، جو بھی ہوتا ہے جو چیزوں کو پہنا جاتا ہے نیچے اپنے سطر کو ڈھکنے، وہ لٹکا ہے۔ بھائی نے کہا کہ یہ بہت معمولی لوگ سمجھتے اور گناہ کرتے، یاد رکھیے اس کو معمولی ہم نہ سمجھیں۔ جب ماشاءاللہ ہم توحید پر اور دیگر کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں، اس میں کوئی شرعی قباحت کچھ بھی نہیں ہے، نہ انسان اس میں برا لگتا ہے، نہ اس میں کوئی پیسہ جاتا ہے، نہ اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی مشقت کرنا ہے، بس انسان سوچ لے، ارادہ کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ارادے پہ ساری چیزیں ڈپینڈ ہیں۔ لیکن کبھی کبھار غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اس زمانے میں لوگ لمبے پینٹ پتلون پہن کے تکبر کرتے تھے، تو لہٰذا آج کے زمانے میں تو لوگ ایسا تکبر نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کریں؟ یاد رکھیے اگر اس زمانے میں لوگ تکبر کے لیے لٹکاتے تھے اور اللہ کے رسول نے منع کیا تو شریعت تو مکمل ہو گئی نا۔ تب اللہ کے رسول نے آخر وقت میں یہ کہا کہ اب میرے بعد آنے والے دور میں یہ کنڈیشن اگر لوگ تکبر نہ کرے تو ہٹا دو، تو لہٰذا پتہ چلا چونکہ آپ کی یہ سنت رہی تو لہٰذا ہمیں بھی اس سنت کے مطابق اس کو فالو کرنا چاہیے، تو لہٰذا اونچا ہی کپڑا پہننا چاہیے۔ اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے لوگ سنت کے نام پہ تو نہیں، لیکن سنت کے نام پہ تو ان کو شرم آتی ہے، لیکن فیشن کے نام پہ تو کر ہی رہے۔ آج کل فیشن آ چکے ٹخنے سے اونچے پینٹ پہننا، بغیر ساکس کے شوز پہننا، ہاں، تو اور لوگ گھوم رہے ہیں اور بہت اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی سیلیبریٹی پہن لے تو آپ فیشن سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اگر کوئی چیز کیا تو ہمارے لیے تو قیامت تک کے لیے ہمارا فیشن بن جانا چاہیے کہ ہم بھی ہمارے آئیڈیل کو پسند کرتے اور ہمارا آئیڈیل ایسا پہنتا تھا ہم ایسے ہی کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ بس مسئلہ محبت کا، نبی کی اتباع اور اطاعت کا تقاضا ہے، بہرحال وہ محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس جیسا ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں کہ اپنے پیجامہ، پتلون، پینٹ، لنگی کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائیں۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.